جدید اردو شاعری میں نمائندہ مقام کے حامل رحمان فارس 27 فروری 1976 کو جنوبی پنجاب کے قصبے بورے والا ضلع وہاڑی میں پیدا ہوئے۔ رحمان فارس کا حقیقی نام متی الرحمان ہے۔ والد کتب خانے کے محتمم اور والدہ استاد تھیں، چنانچہ رحمان فارس کو ابتدائی عمر ہی سے علمی اور ادبی ماحول میسر آیا۔ رحمان فارس نے ابتدائی تعلیم آبائی شہر ہی میں حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم تہران، سعودی عرب کے انٹرنیشنل اسکول سے حاصل کی۔ وطن واپسی پر پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی۔ بعد ازاں سول سروس آف پاکستان کے ان لینڈ ریونیو گروپ سے وابستہ ہوئے۔ آج کل کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد کے منصب پر فائز ہیں۔ رحمان فارس کا پہلا مجموعہ عشق بخیر 2018 میں شائع ہوا، جسے پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ برائے بہترین شاعری سے نوازا گیا۔ 2023 میں رحمان فارس نے ہسپانوی زبان کے نوبل انعام یافتہ شاعر پابلو نیرودا کے شہرۂ آفاق مجموعے محبت کی 100 نظمیں کا منظوم ترجمہ شائع کیا، جسے دنیا بھر میں اردو دان طبقے میں خیر معمولی پذیرائی ملی۔ آپ کا تیسرا شعری مجموعہ یاد آباد کے عنوان سے 2025 میں شائع ہوا۔ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ادبی پروگراموں کی میزبانی کر چکے ہیں۔ مختلف اخبارات و جرائد میں اردو اور انگریزی کالم نگاری بھی کرتے ہیں۔ ان دنوں دھول دھپا کے عنوان سے مزاحیہ شخصی خاکوں کا سلسلہ قبول عام پا رہا ہے۔ رحمان فارس نسل نو کے مقبول ترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو مشاعرے کی دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے۔ اب تک 27 ممالک میں اردو مشاعروں کو رونق بخش چکے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میزبان وجاہت مسعود کا آداب، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے جدید اردو شاعری کے نمائندہ نام محترم رحمان فارس سے گفتگو کی۔ پچھلی نشست میں ہم نے رحمان صاحب سے بہت ابتدائی قسم کے سوالات کیے تھے۔ آج کی نشست میں ہم چاہیں گے کہ ذرا ان کے فن میں، ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں جو ایسے زاویے ہیں جو فوری طور پہ نظر نہیں آتے لیکن وہ اس میں موجود ہیں، ان پہ بھی کچھ بات کی جائے۔ لیکن پہلے رحمان صاحب آداب۔ تو حضرت گفتگو ہو رہی تھی ہماری پیش رو نسل کی گزشتہ نشست میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی نسل تھی ان کا براہ راست تعلق تھا، رابطہ تھا عالمی ادب سے۔ وہ ان میں سے بیشتر تو عربی اور فارسی بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی سہولت سے وہ کم از کم انگریزی تک تو ان کی رسائی تھی، اور دوسری زبانوں تک رسائی رکھنے والے بھی موجود تھے۔ ہم نے اپنے گورنمنٹ کا اجلاس ہال میں لائق بابری صاحب کی آنکھیں دیکھ رکھی ہیں، جو پڑھاتے فرانسیسی تھے اور لکھتے پنجابی میں تھے۔ ہمارے پاس جیلانی کامران صاحب تھے، سہیل احمد خان صاحب تھے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے عہد جدید میں اردو پڑھنے والوں کے دو محسن ہیں جنہیں پرسے اس حیثیت میں ہم انہیں پذیرائی دینے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ پہلے اجمل کمال اور دوسرے آصف فرخی۔ ان دو نے ہماری موجودہ نسل کو عالمی ادب سے جس طرح سے جوڑا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگ تھے انہیں تو براہ راست رسائی تھی، وہ تو ڈھونڈتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج یہ جو ہم نے خاص طور سے فارسی سے اپنا رابطہ منقطع کیا ہے، اس سے ہمارے شاعری پہ، ہمارے ادب پہ کیسے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ ایک چیز میں یہاں شروع میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ رسائی ہمارے پیش رو جو تھے
ہم سے پہلی نسل جو تھی ان کے لیے ہمارے ہاں آج کے دور سے 10 نہیں تو 5 گنا تو زیادہ مشکل تھی. آپ خود بھی اس بات کے گواہ ہیں, میں بھی اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ ہمارے بورے والا میں لائبریری ہوا کرتی تھی جہاں مقامی کتابیں بڑی مشکل سے میسر تھیں 1 روپیہ کرائے پہ. تو کجا کہ آپ کو فارسی ادب یا رشین لٹریچر یا انگریزی ادب تک رسائی حاصل ہو سکے. تو کہیں سے لائبریریوں سے کھنگال کے, ورق پلٹ کے, تمام تر کوریڈورز کو چھان پھٹک کے آپ کے پاس وہ کتاب دوستویفسکی کی کہیں سے آتی تھی. لیکن جب پھر آ جاتی تھی تو پھر آپ کو اس کو یوں پڑھتے تھے جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے. تو ہمارے پیشرو تک کے پاس رسائی زیادہ مشکل تھی. ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ اس کو اٹھائیے, دنیا بھر سے کسی کتاب کا نام اس پہ پوسٹ کیجئے تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو پوری کتاب PDF ورژن میں کھول دے گا, بلکہ آپ جس لفظ پہ ذرا اسکرین کو دبائیں گے اس لفظ کے 3 مطلب مختلف لینگویجز میں آپ کو سکھائے گا. فرہنگ آصفی الگ, نور اللغات الگ, مختلف ڈکشنریز الگ. آپ کی دنیا بھر کی لائبریریز میں رسائی ناٹ ایون ایٹ یور ڈور اسٹیپ. آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بغیر اٹھے بغیر حرکت کیے وہ تمام انٹرنیشنل لٹریچر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. دی اونلی ڈفرینس از کہ اس موجودگی نے, اس دستیابی نے ہمیں سہل پسند اور تن آسان بنا دیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے چلو کل پڑھ لوں گا. ان کے پاس لمیٹڈ ایڈیشن اور لمیٹڈ کوانٹٹی اور لمیٹڈ وقت کے لیے وہ کتاب آیا کرتی تھی, اور وہ اس کے بارے میں حریص ہونا ان کا جسٹیفائڈ تھا. وہ پڑھ لیتے تھے, چاٹ لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے, ذہن نشین کر لیتے تھے اور حافظے کا حصہ بنا لیتے تھے. فارسی سے کٹنے کا یا انٹرنیشنل لٹریچر سے کٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسائی نے ہمیں سہل انگار بنا دیا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن ایکسپلوژن نے جو بوم آیا, چوائسز بہت زیادہ ہو گئیں, آپشنز لاتعداد انگنت ہو گئیں. جب آپ ایک بفے پہ جاتے ہیں, اگر آپ کے پاس گھر میں جو روکی سوکی اویلیبل ہے, ایک دال روٹی کی ڈش سامنے رکھی, آپ اس کو بہت مزے لے کے لذت کے ساتھ کھائیں گے. لیکن اگر آپ بفے میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس 40 ڈشز سامنے رکھی ہیں جس میں ڈیزرٹ ہی 22 طرح کا ہے, تو یو گیٹ کنفیوزڈ. تو پھر آپ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, کیا کھاؤں, کیا نہ کھاؤں. تو شاید انفارمیشن ایکسپلوژن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, اور ہماری نسل تک دستیابی کے باوجود ان میں وہ ارج, وہ ڈیزائر, وہ خواہش, وہ تمنا نہیں رہی چیزوں کو پڑھنے کھوجنے کی. آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کہتے ہیں غزل, نظم بھی کہتے ہیں, لیکن آپ کا بنیادی پہچان تو غزل ہے جی. اور غزل میں ہوتے ہیں 2 اشعار, اور وہ آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں. اور تو مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جسے آپ کہنا چاہیے کہ کسی سطح پہ ملال کا اظہار فرما رہے ہیں, یہ جو ایکسپلوژن ہے انفارمیشن کا اور رسائی کا, اور آپ ایک شعر جو ہے وہ لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے لمحوں میں, تو اس میں تو غزل کے لیے زیادہ امکان ہے. غزل کے لیے بہت امکان ہے. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ غزل وہ جو شاعر جو ہیں وہ اس وقت ان کی پانچوں گھی میں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں, فائنینشیل اعتبار سے, مالی اعتبار سے بھی. جو پہلے شاعر بہت قسم پرسی کے عالم میں گزارا کیا کرتے تھے اور they couldn't make both ends meet. اب وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں بلکہ اچھی خاصی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی سوشلز ہیں جو مونیٹائزڈ ہیں, آپ اپنے فن کے ذریعے دنیا تک پہنچ سکتے ہیں, اور ان ویوز کے ذریعے آپ کو فائنینشیل بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز جہاں پہ پازیٹیو تھی, میں چونکہ آپ بھی رجائیت پسند ہے, میں بھی رجائیت پسند ہوں, اس کا پریکٹیکل اور ریئلزم والا پہلو یہ بھی ہے کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے غیر شاعر, متشاعر بھی اس فیلڈ میں آ گھسے ہیں. اور آپ نے تو تھوڑا سا صنف کی سے رعایت لے کے متشاعرہ ہے. ویسے میں نے پوچھا تو ہے آپ سے, اس نشست کے بعد پوچھ لوں گا کہ کس کی طرف اشارہ تھا, اگرچہ 2-4 کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں گا. وجاد بھائی آپ سے چھپنا ناممکن ہے. یہ فرمائیے, 2 مجموعے آ گئے, ابھی اور بہت لکھنا ہے. لحن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا پا لیا ہے, یا بھی اس میں امکانات کی دنیا موجود ہے جسے ابھی ایکسپلور کرنا ہے؟ جی, فراز کا شعر ہے کہ غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی. تو یہ کائنات ابھی اقبال کا ہے, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید,
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اچھا، کس زمانے میں خالد احمد مرحوم نے مجھے ایک شعر سنایا تھا جو اٹ ایکچولی اسٹک ٹو مائی میموری. وہ غالب کا شعر ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو آپ پرفیکشنزم یا کے باوجود میری ایک مجھ میں کجی خامی یا عیب یہ ہے کہ میں چیز کو سنوارنے، نکھارنے اور لیپا پوتی کرنے اور نوک پلک سنوارنے کا ایک حد سے زیادہ قائل ہوں. تو اس وجہ سے تاخیر بھی ہوتی ہے منظر عام تک آنے میں. جیسے پہلی کتاب بہت دیر سے آئی، لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد سے زیادہ سنوارنا، جو ساختہ بے ساختگی ہے نا، وہ نظر نہیں آنی، ساختگی نظر نہیں آنی چاہیے اس میں. وہ بیدی نے کہا تھا نا منٹو سے کہ تم نہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، نہ لکھتے ہوئے، نہ لکھنے کے بعد. تو بیدی نے، منٹو نے جواب میں کہا کہ صاحب آپ اتنا سوچتے ہو کہ اس میں سے پسینے کی بو آنے شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایک حد سے بات جو ہے وہ. اچھا، یوسفی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ربر سے، ہم تو ربر سے لکھتے ہیں، لڈ پینسل سے اور ربر سے. مختار منصور صاحب بھی یہی، یعنی وہ کہتے ہیں لکھنے سے زیادہ مٹاتے تھے ایک طرح سے. تو ایک طرح سے یہ ہے کہ قلم سے نہیں، ربر سے لکھتے تھے. جی ہاں. تو یہ بھی ایک ظالم ایڈیٹوریل پالیسی آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ دنیا تک وہ 3 4 5 پرتیں ایڈیٹوریل شپ کی کانٹ چھانٹ کی گزار کے آپ کی چیز تخلیق سامنے آئے. یہ بھی ایک فکری نظریہ ہے. ہیمنگ وے نے اولڈ مین اینڈ دی سی کے 96 ڈرافٹ تو اب تک ایکسپلور ہو چکے ہیں، اور انہیں ٹائپ کرنا ہوتا تھا. انہیں یہ سہولت نہیں تھی کہ آپ کمپیوٹر پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لفظ آگے رکھ کے پیچھے رکھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا بن رہا ہے. بطور ایک تخلیق کار کے آپ پاکستان کے اجتماعی اور معاشرتی جو منظر اس وقت ہے، اس سے مطمئن ہیں؟ مکمل اطمینان تو شاید ایک موت کی ہی نشانی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں کہیں جہاں جہاں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے وہاں پہ ہمارے مختلف میڈیا کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں جہاں کہیں تکمیل کا سفر جاری ہے لیکن اس منزل تک پہنچا نہیں ہے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، تو وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور ہم نے پہلے سیگمنٹ میں وہ اساتذہ کا ذکر کیا تھا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس وقت آپ کروڑوں سامعین اور ناظرین تک اپنی آواز کے ذریعے اور خوبصورت لفظوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، تو آپ سے بڑا استاد تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہم سب کی مجموعی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جہاں اطمینان نہیں رکھتے اور جہاں جہاں ہمیں کشن یا اسپیس یا خلا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو بھرنے کی کوشش کریں. رحمان صاحب، آپ کی شاعری میں مفرس اور معرب لغت کم ہے، اگرچہ ایسا میں تو بالکل ایسا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی روایت سے کٹی ہوئی شاعری، یہ پوری طرح سے اس کی جڑیں اردو شعر کی روایت میں تو موجود ہیں. یہ جو آپ نے اپنا مثال کے طور پہ ہماری سامنے کے لوگوں میں مختار صدیقی، شہزاد احمد، تو اختر حسین جعفری صاحب، سب کے مفرس لغت زیادہ تھی. فیض صاحب کے یہاں بھی تھی، لیکن فیض صاحب کے یہاں جتنی مفرس تھی اتنی ہی معرب بھی تھی، کیونکہ انہیں عربی پہ بھی اسی طرح سے ان تک ان کی رسائی تھی، انہوں نے تو تعلیم باقاعدہ عربی میں پائی تھی. آپ نے اپنا یہ جو ڈکشن ہے یہ شعوری طور پہ اختیار کیا؟ نہیں، اٹ ایکچولی کیم ٹو می دا وے اٹ از. میں نے اس کو کبھی کرافٹ کرنے کی کوشش نہیں کی یا اس طرح کانٹ چھانٹ نہیں کی کہ جہاں معرب یا مفرس ہوں تو اس کو جان بوجھ کے آسان اور پیلیٹیبل بناؤں. ترجمے میں یہ کام ضرور تھا، لوکلائز کرنے کا اور نیٹیوائز کرنے کا، لیکن شاعری میں جو ڈکشن ہے میری، اٹ ایکچولی کمز نیچرلی ٹو می. میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ غزل میں میری ڈکشن نیچرلی تھوڑی زیادہ ہندی اردو رہتی ہے، لیکن جب نظم میں آتے ہیں تو شاید ہم لوگ جیسے آف دی ایئر بات کر رہے تھے راشد کے حوالے سے، تو کچھ اثرات آپ کو نظر آتے ہیں مصرع سازی میں یا ڈکشن میں. تو نظم کے حوالے سے میری تھوڑی سی زیادہ مفرس ہو جاتی. ویسے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے کسی بھی بڑے شاعر کے اثرات سے 100% جدا ہونا یہ ممکن رہتا نہیں. وہ بڑے ہے ہی اس لیے بڑے کہ بھی ان کا امپیکٹ ایسا ہے کہ ان سے نجات
نہیں ہے، ان کا حوالہ دیے بغیر، ان سے جڑت پیدا کیے بغیر ہم اپنا آج کیسے تخلیق کر پائیں گے؟ آپ کے جو ہم اثر شعراء ہیں ان میں سے بھی آپ کسی سے متاثر ہیں؟ جی بالکل، ہمارے میں تو نے آبروئے غزل کہتا ہوں عباس تابش. جی ہاں. انہوں نے غزل پہ جتنا امپیکٹ کیا ہے اپنی کرافٹ کے ذریعے اور کیفیت کے ذریعے، وہ اہل نقد و نظر سے بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے. شکیل جاذب ہیں، ہماری جنریشن میں سے ہیں. انہوں نے دیکھیے کہ اس تمام تر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی گلیمرائزڈ چکا چوند میں بھی اپنا اظہاریہ نہیں چھوڑا. اور یہ بڑی قربانی کی بات ہے کہ ایک طرف جب آپ کے پاس استطاعت، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت بھی موجود ہے کہ آپ اسی طرح اس رو میں بہہ کے، اس فلو میں گزر کے، اسی گزرگاہ سے گزر کے آرام سے رسائی کو 10 گنا کر سکیں لوگوں تک، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پیڈسٹل اور پلیٹ فارم پر، بلندی کے اس پلیٹ فارم پہ موجود رہوں اور وہیں سے خطاب کروں. اور لوگ آہستہ آہستہ وہاں اوپر اٹھ کے ان تک پہنچنا شروع ہو گئے اور ان کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے. تو میں ان دونوں حضرات کی ایگزامپل اس لیے دیا کرتا ہوں کہ ایک مثالیاں ہیں ہمارے سامنے اردو روایت اور جدت کے مرکز میں کہیں بہت ہی یعنی ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کا، اور ایک ہیں کہ میں معرب اور مفرس ہی رہوں گا اور تم لوگ اوپر آ کے مجھ سے ملو. یہ اس کی کامیابی کا ایک زندہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. تو یہ دونوں ہی ہمارے لیے مثالی ہیں، آپ ان میں سے کسی کے کو بھی فالو کر سکتے ہیں. درست فرمایا. پچھلی نشست میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے بالکل کہنا چاہیے کہ ارتجالاً ایک جملہ کہا جس سے میرا دھیان جو تھا وہ ایک خاص پہلو کی طرف گیا. آپ نے اس میں لفظ استعمال کیا تھا، میں اسے کہیے کہ اپنے رنگ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ادب میں تلقین. جی. آپ کے ہاں یہ نہیں ملتی، تلقین کا پہلو آپ کے ہاں نہیں ہے، جبکہ آپ کے بہت سے ہم اثروں میں نثر میں بھی اور نظم میں بھی تلقین کا پہلو اس حد تک آیا ہے کہ باقاعدہ یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوگا کہ یہ ادب رہ بھی گیا ہے یا نہیں ہے. تو کیسے آپ ایک ایسے معاشرے میں جس میں تلقین جو ہے اس کی قبولیت بہت زیادہ ہے، اس معاشرے میں وہ مضامین جو آپ باندھتے ہیں وہ ایک خاص طبقے کے لیے تو وہ کہیں شہر ممنوع ہے نا. جی جی، یو سو رائٹ. لیکن آپ وہ کہتے ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو تلقین کا ادب میں آنا ہے وہ نظم میں بھی آیا ہے، نثر میں کچھ زیادہ، نثر میں اصل میں اس کی پکڑائی آسان ہو جاتی ہے. آسان ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ایک اسکول آف تھاٹ حال ہی سے شروع ہوا تھا جی، اور اس کے بعد تھوڑا رواج پا گیا، وہ مسدس حالی، اور اس میں جیسے پرانے ادب کے حوالے سے گفتگو تھی، مجھے یوں لگتا ہے کہ تلقین و نصیحت اور واعظ کرنا واعظ کا کام ہے، نصیحت کرنا ناصح کا کام ہے. تو شاعر جو ہے از ناٹ پیورلی این انٹرٹینر، وہ درمیانی رستہ ہے، کہیں درمیانی مقام ہے. اب میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ نقطہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. اب یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرے عمومی مزاج اور میرے ریگولر رویے سے ہٹ کے یہ شعر ہے، کیونکہ اس میں وہ ایک تلقین یا نصیحت والا پہلو ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاس شاید علم کی وہ گہرائی موجود نہیں ہے کہ میں تلقین کر سکوں. مجھے بقول یوسفی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بہتر ہو جائے تو پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ دنیا سے کم ایک بدمعاش تو کم ہوا. تو اس لیے مجھے تلقین نہیں میں کرتا شاعری کے ذریعے. ویسے تو ان صاحب سے جن کا بھی آپ نے اس میں صفت بیان کر دیا، میں وہ اس میں صفت تو شاید بیان نہیں کر پاؤں، لیکن ان سے لڑنا کافی مشکل بصورت ہے. ایک بہت اچھی روایت جو آپ کی نسل نے شروع کی اور ہم نے اس سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہوئے دیکھے، وہ ادبی
فیسٹیول کی یا میلے کی روایت ہے. اس پہ ناقدین بھی بہت ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بہت چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، بچے بچیاں اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، اور لٹرلی جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بیگ کے بیگ بھرا ہوا ہے، کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا، اور یہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ ہماری تاریخ کے ایک بہت ہی دھندلے موڑ پہ تھا. اس وقت ہم بہت اذیت ناک واقعات سے اور تاریخ سے گزر رہے تھے. اس میں یہ جو چراغ جلا ہے ادبی میلوں کا، جس کو کچھ لوگ اب اس پہلو سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ادب کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، میں تو اس پہ وہ دوسرے والا پہلو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ادیب کمرشلائز ہو بھی جائے تو کتنا کمرشلائز ہو جائے گا. بالکل، مجھے دوبارہ اس بات پہ یقین پہلے ہی تھا، اس کا پختہ تر کر دیا آپ نے کہ آپ بھی رجائیت پسند ہیں. آپ دیکھیے ہم اس بات پہ بضد یا مصر کیوں ہیں کہ اگر نئی نسل کتاب پڑھنا تو چاہتی ہے لیکن اس کا میڈیم ڈیفرنٹ ہے، تو ہم 2 کمرے ہیں، 2 ڈرائنگ رومز ہیں، ایک میں ہماری نئی نسل کے 5 بچے بیٹھے ہیں کہ یہاں آ کے ہمیں پڑھائیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اس کمرے سے اٹھو اور اس کمرے میں آ کے بیٹھو تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. کتاب کے ہارڈ ورژن سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اگر لوگ فیسٹیولز کے ذریعے، اس فون کے ذریعے کتاب تک رسائی حاصل کر چکتے ہیں، سوشل میڈیا وہی والے فیسٹیولز کی ریلز چلتی ہیں، مشاعروں کی ویڈیوز چلتی ہیں، فٹ فال آتا ہے. آپ دیکھیے کہیں لاہور میں لاہور لٹری فیسٹیول ہوتا ہے، کراچی لٹری فیسٹیول ہوتا ہے، پاکستان لٹری فیسٹیول ہوتا ہے. ہمارے احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ دنیا بھر میں، ہم لوگ ڈیلس، ہیوسٹن اور شکاگو تک پاکستان لٹری فیسٹیول لے کر گئے، اور آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ تو سرحدیں ہی ایک دوسرے مدغم ہو گئیں کہ وہاں پہ ہر نیشنلٹی کے لوگ اردو سمجھنے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، چاہنے، سراہنے والے لوگ آئے اور انہوں نے اس فیسٹیول میں کثیر تعداد میں جوق در جوق شرکت کی. تو آپ کا مطمع نظر لوگوں تک بات پہنچانا اور ادب کی ترویج ہے. اور اس دوران میں اگر آپ دیکھیں، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کارپوریٹ سرکل یہ سمجھ رہا ہے کہ ادب بھی اس طرح کا اتنے اس قابل ہے کہ میں اس پہ پیسہ لگاؤں. یس، کارپوریٹ تو سوائے سپورٹس کے اور گلیمر کے کہیں نہیں آیا کرتا تھا. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ شعر و ادب سے بھی لوگ اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ مجھے آئی بالز مل رہی ہیں. دا کارپوریٹ سرکل از اونلی کنسرنڈ ود دی آئی بالز. سرمایہ وہاں فلو کرے گا جہاں آئی بالز ملتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ادھر جائیں گی، پبلسٹی مارکیٹنگ کا سارا بجٹ ادھر جائے گا، CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا سارا بجٹ ادھر جائے گا. تو اگر وہ اردو، جس کو یہ لوگ تنقید نگار میلے ٹھیلے کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے میلے ٹھیلے بھی کہنے پہ میں تیار ہوں. تو کیا پنجابی میں نہیں ہوتے تھے، پشتو میں نہیں ہوتے تھے، سرائکی میں نہیں ہوتے تھے؟ وہاں پہ عارف لوہار کہاں سے آئے، ان کے والد عالم لوہار کہاں سے آئے، ہماری میڈم نور جہاں قصور میں گایا کرتی تھی، ریشمہ کہاں سے آئیں؟ ہمارے نابغہ روزگار شخصیات صاحب من وہیں سے میلوں ٹھیلوں کی پیداوار ہیں. تو انہی کو اگر کمرشلائز کر کے ایک سنگم بن رہا ہے کہ جہاں پیسہ ہے اور جہاں گڈ تھاٹ ہے، ان دونوں کو ملانے پہ آپ ہم لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ میں نے نام گن لیے، سیگائے تانیس پڑ گیا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس میں ناصر بھٹی اور شوکت علی کو بھی جو ہے وہ شامل کر لوں، بلکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو بالی جٹی کو بھی شامل کر لوں. سبحان اللہ بھائی. اچھا، آپ نے کالم بھی لکھا. اب کالم کے بارے میں تو کم از کم 3 پشتوں سے ہماری یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جی یہ تو صحافت ادب نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ انتظار صاحب کالم لکھنے گئے تو ناصر صاحب نے کہا کہ اچھا پھر تم گویا ادب کے احسان بھی یہ بن جاؤ گے. اشفاق احمد صاحب ٹی وی پہ آئے تو ممتاز مفتی صاحب نے اعتراض کیا. یہ کالم لکھنے کی تحریک آپ کو کیسے ہوئی، اور اس میں آپ نے اپنے، جب میں نے بس یہ دیکھ لیا کہ آپ روزمرہ سیاست پہ تو تبصرہ نہیں کیا آپ نے. In wake of my position I can't do that. آپ اس کو یوسف صاحب کی زبان میں کہہ رہے ہیں باوجو. تو یہ کالم لکھنے کی تحریک کیسے ہوئی، اور اس کے بعد آپ خاکوں کی طرف چلے گا؟ وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ بیچ کا ایک راستہ ہے. جی 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 بالکل. کالم جو ہے وہ مجھے نثر کی طرف لگایا ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب نے،
اور شروع میں ہلکا پھلکا مزاح انہی کے رنگ ڈھنگ میں انہی کے ترنگ میں لکھا کرتا تھا، ابھی بھی لکھتا ہوں کہیں نہ کہیں. تو کالم نگاری جو ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں گنجائش، موقع اور اپرچونٹی موجود ہے کہ آپ یک یومی عمر سے ہٹ کے کالم کو اوپر ٹرانسینڈنٹ کروا سکتے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے، میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے کالم کا میں ایک مستقل اور مسلسل قاری ہوں، تو وہ جو ایک سلسلہ، ایک لڑی چلتی آ رہی تھی آل دا وے فرام چراغ حسن حسرت ٹو مولانا ظفر علی خان ٹو شورش کاشمیری اور عرفان صدیقی صاحب سے ہوتے ہوئے وہ لہجہ اور لہجے کی وہ کاٹ اور مفرس و معرب تو ہے ہی، وہ آپ تک آن پہنچی ہے. اور اس مشعل کو آپ بہت پیار سے اٹھا کے آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کالم میں یہ گنجائش موجود ہے، اس لیے میں نے وہ کالم سٹارٹ کیا. لیکن باوجود چونکہ میں آپ کچھ مقبول عام موضوعات پہ نہیں لکھ سکتا، اس لیے میں نے خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی ہے. یہ جو آپ نے بیچ میں اس خاکسار کو جو ہے نا وہ امبیرس کیا تو مختار صدیقی صاحب نے فرمایا تھا کہ شان خدا ہے آج زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا، ورنہ اس ایک شہر میں کیا کیا اہل کمال ہوئے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کی ذلہ نوازی ہے کہ آپ نے، لیکن ایک فیض صاحب کا شعر سن لیجئے کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن واہ 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 اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. تو یہ تو ہے. پھر فیض صاحب بھی تو رجائی تھے نا. صاحب ہم سے کہا گیا کہ ہم ایک وقفے کے لیے جائیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری دوسری نشست ہے. جدید اردو شعر کے نمائندہ نام محترم رحمان فارس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جدید اردو شعر کے نمائندہ نام محترم رحمان فارس سے. رحمان بھائی، یہ جو شعر کا معاملہ ہے اس میں تو ایسے مضامین آتے ہیں جن سے آپ چاہیں بھی تو ایجاد نہیں ہے. اساتذہ نے جو روایت قائم کی ہے اس میں تو ہم مختلف مرحلوں سے گزرے ہیں نا. اس میں نذیر اقبال آبادی بھی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ غالب بھی ہیں. ہماری صدی تک آتے آتے بہت سے رنگ بدلے ہیں. جس زمانے میں آپ نے شعر کہنا شروع کیا ہے، ہم اپنی تاریخ کے ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے جب موجود ہونا، زندہ ہونا، نوجوان ہونا، اس کا اظہار مشکل ہو گیا تھا. یہ تسلیم کرنا کہ یہ نوجوان ہیں، ان کی کچھ ایسپیریشنز ہیں، ان کے کچھ احساسات ہیں، ان کے کچھ تجربات ہیں، یہ انہیں بیان کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں آپ نے یہ رنگ اختیار کیا. آپ کے ہاں داخلی رنگ آپ کے شعر میں زیادہ ہے. وہ داخلی رنگ ہی اس وقت جو ہے وہ زیر عتاب تھا. تو یہ مرحلہ آپ نے کیسے طے کیا؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا. داخلی رنگ شاید اس لیے ہے کہ مجھے اندرون میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور میر کا شعر ہے کہ ایک دل پر ہزار داغ لگا، اندرونے میں کیسا باغ لگا. واہ 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 واہ. تو مجھے اس باغ کی روش پہ گھومنا، اس کے پھولوں کی مہکار کو، خوشبو کو محسوس کرنا، اور اس کے پیڑوں کے سائے تلے بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ داخلی باغ بھی خارجی پانی اور خارجی آب و ہوا کے ہی مرہون منت ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے آپ سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، then you create a self-awareness within the deepest layers of yourself. تو میں بالکل وہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس دور میں
اظہاریہ جہاں بہت مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا گیا تھا، اس دور میں غزل آپ کو یہ سہولت دیتی تھی کہ جمال احسانی کے بقول کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے. واہ 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 واہ. تو آپ ملفوف لہجے میں پکڑائی دیے بغیر بہت کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ غزل میں جس شعر پہ 5-10 ہزار کا مجمع اٹھ کے داد دیتا ہے، اگر وہی بات آپ نثر میں کہیں تو فوجداری ہو جاتی ہے. تو پولیس تو دور کی بات ہے، گھر والے سر پھاڑ دیں گے. تو بات یہ ہے کہ ردیف و قافیہ کی آڑ لے کر اور غزل کے روپ بھیس میں آپ اپنا معافی الضمیر بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور گرفتار ہوئے بغیر، جسے یوسی قابل دست درازی پولیس کہتے ہیں. تو میں نے بھی اسی لیے یہ معافی الضمیر کے اظہار کا یہ پیرایا، یہ طریقہ اختیار کیا. باقی مجھے یوں لگتا ہے کہ غزل اپنا رستہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتی ہے. اگر دیکھیے فطرت کے سامنے بند نہیں باندھا جا سکتا. یعنی میں پوری بھرپور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر موسیقی کے حوالے سے کچھ ہمیں غلط فہمی کا ہم شکار کہیں رہے کہیں نہ رہے، تو ہماری فطرت چونکہ موسیقی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہے، لگن رکھتی ہے، تو ہم نے اس کے لیے جو رستے تلاش کیے within the limits of the religion، اس میں قوالی سر فہرست ہے. اذان آپ دیکھ لیجئے، اذان has actually got a musicality to it. That's why ایک بہت سریلا مؤذن آپ کو بھلا لگتا ہے آپ کے کانوں کو. نعت کے اندر جو ہے غنائیت موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت کو ان کے خوش الحان ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے. اسی طرح آپ تلاوت قرآن پاک دیکھ لیجئے، قاری عبد الباسط کی آواز میں سنیے سورہ رحمان، تو آپ پہ نئی نئی کیفیتوں کے درواہ ہوں گے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اظہار اپنا رستہ کہیں نہ کہیں سے ان پابندیوں کے باوجود، ان ہرڈلز اور آبسٹیکلز کے باوجود بھی ڈھونڈ لیا کرتا ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کو، مجھے اندازہ نہیں، چونکہ میں مشاعرہ کے محفل کا آدمی بھی نہیں ہوں، تو یہ جو مشاعرے بیرون ملک ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے بتا دیا اور اندازہ بھی ہو گیا کہ اردو چونکہ ایک ایسی زبان ہے جس کے سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں اسے پڑھنے والوں کی نسبت. تو مشاعرے کو تو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ تو سرحدوں کے بہت اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ تو تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. جیسے کاغذ پہ بتائی جائے گی کہ اردو سمجھنے والے بولنے والے اتنے ہیں، ایکچولی اردو شناس اس سے بہت زیادہ ہیں. کون سا ملک یا کون سی کمیونٹی ایسی لگی، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب دینا آپ کے لیے بوجوہ کچھ زیادہ آسان نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہے جہاں آپ کو حیرت کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہو کہ یہاں بھی یہ شعر شناسی اور اردو شناسی کا یہ سطح موجود ہے؟ بہت ہی مزے کا سوال ہے، اور بوجوہ بھی آپ نے درست کہا، کیونکہ جو جواب میرے ذہن میں آیا تھا اس کو کسی طریقے سے بیان کرنا ہوگا. اردو سمجھی جانے کی حد تک جو میں یہ کہنا چاہوں گا بڑی سخت جان زبان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی ملٹائی بلینئر انڈسٹری جو کہ فلم انڈسٹری ہے، اس میں کوشش کی کہ کہیں سے اردو کو دیس نکالا دیا جائے، اور وہ فلمیں جو ٹھیٹھ ان کی اپنی زبان میں بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، وہ کسی نے نہ دیکھی، نہ پڑھی، نہ سنی، نہ پسند کی، فلاپ ہو گئیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اردو یہ روایت مسلمانوں سے چلی آ رہی ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ امیر خسرو سے لے کے تانسین تک جو روایت ہے اسی کے آج تک وہ کما کھا رہے ہیں، انہی راگوں کا، انہی انسٹرومنٹس کا. اسی طرح فلم ڈائلاگ رائٹنگ جو ہے، امتیاز علی تاج سے بھی پہلے یہ سلسلہ، یہ روایت مسلمانوں کے ہاں سے اچھی سطر لکھنے کی، اچھا ڈائلاگ لکھنے کی، اور وہ اردو میں تھا، اردو میں ہے اور اردو میں ہی رہے گا. آپ اردو زبان سے ہٹ کے کسی کم از کم بر صغیر پاک و ہند میں کسی فلم کو ہٹ نہیں کروا سکتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اردو کے اندر جو ایک رچاؤ ہے، ایک تغزل ہے، کیفیات ہیں. ایگزیکٹلی کیفیات ہیں. مشاعرے جہاں تک میں مختلف ملکوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر کراچی کا کراؤڈ ایک اپنی نہج کی، اپنی قسم کی، اپنی قبیل کی جوش و جذبہ رکھتا ہے. وہ جس طرح اچھے مصرے پہ اچھلتے ہیں کہ چھت سے جا لگتے ہیں، وہ کہیں اور مشکل ہے. لاہوری زندہ دلانے لاہور ہیں، تو یہ آج کل تالی سے بھی داد دیتے ہیں اور سیٹی سے بھی داد دیتے ہیں.
یہ اب آئی ڈونٹ نو مشاعرہ اس نہج پہ تو آ گیا ہے کہ پنڈال اور مشاعرہ گاہ میں اپنی اپنی جو ہے وہ انداز سے داد دی جاتی ہے، اور اس کو اب روک ٹوک بھی نہیں ہے کوئی. تو سرحد کے اس پار جو ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں وہ لوگ جس طرح داد دیتے ہیں وہ پھر ایک الگ ہی ہے. ہم لوگ اس زمانے میں جایا کرتے تھے، تو یہ ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی. لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے، ہمارے جیسے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن ہے، پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اپنا والے ہیں جو کہ یو ایس اے میں اور یورپ میں مشاعرے کرواتے ہیں. تو مجھے I have had the opportunity of going in those مشاعرات as well. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں انہوں نے اردو کے روایتی مراکز سے دور، ہزاروں میل دور، 7 سمندر پار، اردو کی جو شمع، جو قندیل، جو دیے، جو چراغ روشن کر رکھے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی کی ہمت اور توفیق ہے. اور اس کے لیے وہ ہم سے زیادہ، جو اردو مراکز میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ داد کے مستحق ہیں. اس کو آپ ملا کے پڑھیے کہ آپ نے کہا میں خانے وال سے جب باہر جاتا ہوں تو مجھے ہر چپا، ہر گلی، ہر قریہ، ہر کوچہ جو ہے اس میں اردو کی مہکار زیادہ آتی ہے. میں نے کہا تھا بیانڈ خانے وال. جی، بیانڈ خانے وال. تو تو یہ دیکھیے کہ مضافات جو ہیں اردو مراکز سے دور، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، وہاں پہ ادب زیادہ ذمہ داری سے کریٹ کیا جا رہا ہے. میں اردو مراکز کے کسی خاص الخاص شعراء کی کسی طرح سے بھی حوصلہ شکنی نہیں چاہتا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اردو مراکز آباد ہی مضافاتیوں سے ہوئے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جو ویریفیبل ہے، قابل تصدیق ہے. درست فرمایا آپ نے. اس میں یہ جو ہمارے کراچی والے دوست ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ ان کی روایت مختلف ہے، ان کے اسباب بھی مختلف ہیں، ان کا تاریخی ارتقا بھی تو کچھ اور تقاضے کرتا ہے. لاہور میں ہمیں یہ رعایت دینا پڑتی ہے کہ آپ طالب جانا چاہتے ہیں تو طالب جا لیجیے سٹی پہ. یہاں تو بھیا ہم نے کے ایل سہگل کے ساتھ بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے بھگتا رکھا ہے کے ایل سہگل کو بھی اس ملک میں. تو اس علاقے میں لاہور میں تو اہل لاہور کا تو جسے کہنا چاہیے نا کہ بھائی وہ تو پنچم پہ جیتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا فل آف لائف وہ ہوتے ہیں. کہیں ایسا کبھی آپ کو معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ کچھ شعراء جو ہے وہ اوور ریٹ ہو جاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ کہیں سے جو ہے نا وہ مشاعرے میں فوری جو داد ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، اب وہ ایک دور آیا تھا، انسٹنٹ داد کی وجہ سے لوگوں نے بہت سارے ایسے مضامین غزل میں باندھنا شروع کر دیے کہ جو جذبات کو برانگیختہ کرنے کو استعمال کیے جاتے تھے، اور خاص طور پہ کالج یونیورسٹیز کی نئی نسل اس کا شکار ہوئی. لیکن وہ 5-7 سال کا دور تھا. ناؤ the things are actually reverting back to their original quality. اور یہ ہمیں اب مشاعرہ گاہوں میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو 2.5 مصروں کے بلبوتے پر کچھ 1-2 چنگاریاں اور پھلجھڑیاں چھوڑ کے اور شہرت کی مسند پہ عارضی طور پر فائز متمکن ہونے والے اب لوگ سمجھ چکے ہیں. اس میں یقین کیجئے کہ I had the biggest and the most vast opportunity to be included in one of those. لیکن وہ اس وقت میں نے دامن بچایا، اپنا کوشش کی دامن بچانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ چکا چوند عارضی ہے، اور وہ وقت نے ثابت بھی کر دیا. اب جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو وقت جو ہے وہ سب سے بڑا پارک ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے. اور وقت کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کون سا دیا ہے جس میں جان ہے اور کون سا دیا رہ جائے گا. آپ گفتگو میں اشارے دیے جاتے ہیں. آپ نے مرتضیٰ برلاس صاحب کا ذکر بھی کیا. کبھی آپ پہ بھی یہ مرحلہ آیا کہ شاعروں میں افسر ہوں، افسروں میں شاعر ہوں؟ جی، وہ تو ہر روز سول سروس میں ہونے کی وجہ سے وہ ہر روز یہ اس پلسرات سے گزرنا پڑتا ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں. شناخت، پہچان اور آئیڈینٹی کرائسس جو ہیں وہ ایک ایسے تخلیق کار کو کہ جو دل میں قوم کا اور ادب کا درد رکھتا ہے لیکن سلسلہ روزگار کے حوالے سے کہیں اور منسلک ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ایک بہت بڑی خلیج ہے اس کو پاٹنے کا مرحلہ ہر روز طے کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعروں میں آپ کو یہ تان و تشنیع اور طنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ صاحب تو شاید 27 ملک اس لیے اس برتے پہ گھوم لیے کہ یہ افسر ہیں، اور افسروں میں آپ کو یہ سننا پڑتا ہے بعض اوقات دور سے کہیں سے سرگوشی آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ یار یہ صاحب کیا کام کریں گے، یہ تو شاعر ہیں.
تو یہ دونوں جگہوں پہ آپ کو اپنا پوائنٹ، شاعر افسر جو ہے یا افسر شاعر جو ہے اس کی ذمہ داری 10 گنا زیادہ ہے. اس کو دفتر میں بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ باقی افسروں سے بہتر ذمہ دار افسر ہے، اور شاعروں میں بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ افسری کی وجہ سے نہیں، اپنے شعر کے بلبوتے پہ اور مصرے کی جان کی بلبوتے پہ بلوایا جاتا ہے. یہ اس کا جیسے وہ انور مسعود کا وہ ہے نا ٹکڑا ہے کہ میری کھچ دولی، یعنی میری جو مشکل ہے یا مجھے جو کھینچ پڑتی ہے وہ دگنی ہے. درست فرمایا. اب اس کا کچھ ثبوت بھی چاہیے ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی پسند کی کوئی ایک غزل جی میں پیش کر دیتا ہوں، عنایت کیجیے، اور پھر ایک نظم کی فرمائش ہے، پہلے آپ غزل جی میں بالکل حکم کی تعمیل کروں گا. غزل میں پہلے پیش کر دیتا ہوں کچھ اشعار غزل کے کہ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی. واہ واہ واہ. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. میں نے جب پڑھا تھا تو میں نے ایسے ہی پڑھا تھا، کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. دوبارہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. واہ 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 واہ. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا. واہ. پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے. میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، اور تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خار سا ہے. واہ. تمہارا غم بھی کسی طفل شیر خار سا ہے کہ اونگ جاتا ہوں میں خود سے سلاتے ہوئے، کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے. خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً، خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً، کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے. واہ 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 واہ. کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے. اور مقطع ہے کہ اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، اگر ملے بھی تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے. واہ 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 واہ. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. واہ واہ. سید وہ نظم جس کا میں آپ سے عرض کیا تھا، فروغ فرخزاد، ایک نظم ہے ایران کی شاعرہ فروغ فرخزاد کے حوالے سے. اس کا عنوان ہے فروغ فرخزاد. فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے تھے، فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے تھے، فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے تھے، فروغ تو سر بسر جنوں تھی، سو عقل و دانش کے دیوتا تجھ سے ڈر گئے تھے. واہ واہ. اندھیر نگری کے حکمرانوں کو تیری آنکھوں کی روشنی میں دکھائی دیتی تھی موت اپنی. اندھیر نگری کے حکمرانوں کو تیری آنکھوں کی روشنی میں دکھائی دیتی تھی موت اپنی. ازل کے اندھوں کو تیرے ماتھے کے چاند سے خوف آ رہا تھا. واہ واہ. ازل کے اندھوں کو تیرے ماتھے کے چاند سے خوف آ رہا تھا. تیرے سخن میں وہ آگ روشن تھی جس کے سرخ و سپید شعلے تمام ایران میں عیاں تھے. واہ واہ واہ. تیرے سخن میں وہ آگ روشن تھی جس کے سرخ و سپید شعلے تمام ایران میں عیاں تھے. ہر ایک آتش کدے کی جاں تھے. ہر ایک یہاں آتش کدے کی رعایت کیا بات ہے. ہر ایک آتش کدے کی جاں تھے. تیری صدا سے جہان مکرو ریا کے سلطان لرز گئے تھے. واہ واہ واہ. فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے تھے. فروغ دنیا فریب خانہ ہے آب و گل کا. کیا بات کیا بات. اب آپ کو اس پہ جو اسمائل یاد آ رہی ہے وہی مجھے بھی یاد آ رہا ہے آپ کا وہ جملہ. فروغ دنیا فریب خانہ ہے آب و گل کا، سو تیرے دل کا جمال سچا جمال کیسے نہ قتل ہوتا.
سو تیرے دل کا جمال سچا جمال کیسے نہ قتل ہوتا، تو زندہ رہتی تو سارے خود ساختہ خداؤں کو مار دیتی، سیاہ باطن منافقوں کے چمکتے چہرے اتار دیتی، سو حاسدوں کے دماغ اندیشہ آئے فردا سے بھر گئے تھے، فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے تھے، فروغ وہ تجھ سے ڈر گئے۔ بھائی رحمان فارس، ہم نے اس پروگرام میں جو ہمارے کارپردازان پاکستان ٹیلی ویژن ہیں ان کے عنایت سے کوئی 200 کے قریب خواتین و حضرات کے انٹرویو کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی پیدائش جو ہے وہ گزشتہ 50 برس کے اندر ہوئی ہے۔ Wow, so I'm the youngest. You are the youngest. Thank you so much. میں بہت شکر گزار ہوں Really honored. کہ آپ کا نے بہت تحمل سے، میں نے کہیں جو ہے کچھ گستاخیاں بھی کی لیکن آپ کی چٹکیاں بھی گدگدی والی ہیں، ہماری رہنمائی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس میں یہ جھلک نظر آئی ہوگی کہ دل نہ چھوٹا کرو سوکھا نہیں سالا جنگل، ایک جھنڈ سے ابھی پانی کی صدا آتی ہے، جو ایک جھنڈ تھوڑی ہے بھائی، جھنڈ موجود ہیں، انہیں دریافت کرنا ہوگا آنے والوں کو، اور ہمیں کیا موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ، ہماری صدرنگ کی ٹیم کے بہاف پہ، اور ذاتی طور پہ کہ آپ نے اپنی واقعی ایسی مصروفیات، چونکہ آپ کو سفر بھی کرنا تھا، اپنے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ خوبصورت گفتگو کا ہمیں موقع دیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری بہت بھرپور گفتگو رہی نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر محترم رحمان فارس کے ساتھ۔ آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی شخصیت سے آپ سے دوبارہ ملاقات کروائیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اتنے نوجوان نہیں ہوں، وہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خاتون ہوں گی یا صاحب ہوں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس گفتگو سے بھی ایسے ہی لطف اندوز ہوں گے جیسا ہم رحمان فارس کی نہایت علم سے، تدبر سے اور شائستگی سے بھری ہوئی گفتگو سے لطف اندوز ہوئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔